درود قبول ہے تیرا لاکھ نالوں ایک بار. پھر تجھے اظہار کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ دور سے پہچانیں گے حضور کا غلام آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میں ہوں رضوان طیب. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. بیٹھک سے جو ہے وہ واپس آ گیا تھا, اب جو ہے بائک نکالا ہے گھر سے, اور اب جو ہے وہ جا رہے ہیں رضا کے مصطفی صاحب سننے کے لیے. وہ جو ہے وہ ادھر سے گھر آ رہے ہیں, تو وہ اب سننے کے لیے جانے لگے ہیں جی. تو اب جو ہے وہ ہم نکلنے لگے ہیں جی رضا کے مصطفی صاحب سننے کے لیے. تو فائنلی ہم ادھر پہنچ چکے ہیں جی. تو وہ سامنے جو ہے وہ شمیانہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پر محفل ہو رہی ہے. تو اب جو ہے اس طرف جاتے ہیں. رش جو ہے وہ کافی زیادہ ہے جی. ماشاءاللہ پارکنگ ایریا بھی جو ہے وہ چیک کر لیجئے, کافی وسیع پارکنگ ایریا ہے. یہاں پر صرف بائکس کھڑی ہیں اور اس طرف جو ہے وہ گاڑیاں. تو ماشاءاللہ سیکورٹی کے جو ہے وہ سخت انتظامات ہیں جی. سب سے پہلے ہمیں چیک کیا گیا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے پانی کی, شربت کی. تو الحمدللہ ہم نے شربت پی لیا ہے. تو اب جو ہے ہم اندر انٹر ہوتے ہیں جی. نقشبندی صاحب نے دوسرا خطاب سنا. آج اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس کی میزبانی بریلی مکتبہ فکر سے کوئی رعایت نہیں. سیدھے مولانا علامہ وسائل صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ فرمایا خنزیر اور کتے نہ صلح ہو سکنی, حضور نے دشمن نہ کئی وقت بھی صلح نہیں ہو. آنکھوں بے شک حضور نے دشمن نہ قادیانی کوئی نرمی نہیں ہو سکنی, کوئی رعایت نہیں ہو سکنی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے قادیانی یعنی کھیتیاں جیڑا خنزیر اجاڑ دے میں اساں بھی بوسہ دیونے واسطے تیار. حضور نے دشمن نہیں. حضرت علامہ محدث الاثر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں لوگاں جنہاں مرزا قادیانی نے مقابلہ کیتا. حضرت تاجدار گورنر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گفتگو ہونی پئی. حضرت پیر مہر علی شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ حکم دیتا کہ مہر علی تو برے صغیری لگوائیں ایک فتنہ اٹھنے آڑا, تو سنی صرف اتھے موجودگی بھی اس فتنے رکاوٹ بڑھنے واسے ذریعہ بڑھ سکتے کہ تو سیوانی کے اتھے پہنچو اور برے صغیر ایک بڑھو. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واپس آئے, ہجرت میں ارادہ ترک فرمایا اور ہندوستان چھاڑ کے مرزا غلام احمد قادیانی نے مقابلہ کیتا. اور اس مقابلے ایک گل مولانا کی تھی لیکن تھوڑے جہاں جملے چھوڑ گئے. دیوبندی, وہابی, سنی, شیعہ, پیپلز پارٹی, نور, کاف, پی ٹی آئی سارے آج ایک ہی آواز سے نعرہ لگا کے کفر کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. ایک آواز و تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. شاہ صاحب کو, مقصود شاہ صاحب کو اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کے طول و عرض سے مذہبی اسکالرس اور ختم نبوت کے پروانوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا. اس میں سیاسی زمرہ بھی ہیں, ہمارے انٹلیکچوئلز بھی ہیں. یہ کانفرنسز
ہمیں اس کانسیپٹ کی طرف بڑھتے ہمارے جو نظریات ہیں. سید مبارک علی شاہ صاحب، سید قاسم علی شاہ صاحب، یہ جو سعادات نے آج یہ عظیم گلدستہ، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم ختم نبوت کانفرنس، اور یہ مجھے زیادہ خوشی آج الحمدللہ ہوئی ہے کہ اس کانفرنس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اقدام یہاں پہ موجود ہیں. یہ ختم نبوت کا ایک ایسا ایک نقطہ ہے ہمارے لیے، ایک ہمارا کہ جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اکٹھا ہونا، یہی دشمن کو سخت پیغام کہ یہ دکھے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اور الحمدللہ ہمیں یہی پیغام دینا چاہیے سب کو کہ ہم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے کوئی مکتب فکر نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. مگر وہ بولنے والے کم اور دھاڑنے والے زیادہ تھے. جس سے ممبر لرزہ بر اندام رہتا تھا، اس طرح خطیب تو بہت تھے مگر بدقسمتی سے فرقہ واریت کے نقیب تھے. مقرر بھی کئی تھے لیکن زیادہ تر شعلہ بیان، جبکہ ضرورت کسی شیریں بیان کی تھی. واعظوں کی بھی ایک قطار موجود تھی مگر ان کے واعظ میں نصیحت کم اور فصیحت زیادہ ہوتی تھی. پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی نے اس طلع کو جس خوبصورتی سے پر کیا، ان کے خطاب میں علم و فضل کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عشق و تصوف کی چاشنی ملتی ہے. ان کا انداز تقریر فرقہ پرستانہ نہیں بلکہ دل ربایانہ ہے. وہ شعلے اگلنے کے قائل نہیں بلکہ لوگوں کے ذہن اور مزاج بدلنے کے قائل ہیں. ان کی تقریر بار بار پٹی ہوئی لکیر نہیں ہوتی، سچی بات یہ ہے دل پذیر ہوتی ہے. جس سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جس سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ کینچی کا کام نہیں کیا بلکہ دھاگے کا کام کیا، امت کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کر دیا. آپ کی سماعتوں کی نظر عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی وقار علماء کرام آنے والی ہے. رسول کریم کے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی رسول آنے والا ہے. ختم نبوت کا یہ ایک ایسا روشن حوالہ ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، جس کو ہم اختیار کر کے حقیقی معنی میں ختم نبوت پہ پہرا دے سکتے ہیں. ختم نبوت کے عنوان سے بات کرنا اور اس پر متاع جان لٹانے سے لے کر کے بحث اور مناظرے تک بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے طریق ہیں کام کرنے کے. علماء نے کیا ماضی میں بھی اور قیامت تک یہ سلسلہ ہوتا رہے گا. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ ہے. ختم نبوت پر جو کام کرتا ہے وہ آقا کریم کی ذاتی خدمت کرتا ہے. اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ سعادت مندی ہے. تو اس کے لیے آپ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹا دیں. اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا، حال میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. لوگ متاع جہاں حضور کے نام پہ بانٹتے رہیں گے اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کہیں گے
حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. کروں تیرے نام پہ ایک جاں فدا, ایک جاں نہیں 100. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, ایک جاں نہیں 100 جہاں فدا. اور 100 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. تو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کا تقاضا سمجھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا جائے تو مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کو تھام دیا جائے. اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنا, اس کو سختی کے ساتھ پکڑ لینا, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہمارے دردوں کا, ہمارے دکھوں کا مداوع ہے. دشمن کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں اگر یہ امت حامل قرآن بن جاتی ہے. قرآن مجید کے ساتھ اس امت کا ربط, رشتہ اگر مضبوط ہو جاتا ہے تو دشمن کی ساری محنت, اسلام کے خلاف اس کی سازشیں, دسیسہ کاریاں, مکر و فریب, لگایا گیا پیسہ, خریدے گئے غدار, سب ناکام ہو جاتا اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انا تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا. محنت کی دن کا جوڑ کر کے یہ گھونسلہ بنایا گیا, تو یہ طوفانوں کی زد پہ یوں ہی چھوڑ کے, لاوارث چھوڑ کے نہیں چلے گئے, بلکہ فرمایا میں تمہیں 2 بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں. اور جن کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی, جن کو حضور بھی کہیں یہ وزنی چیزیں ہیں وہ کتنی وزنی ہوں گی. اور فرمایا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو, ادو بالنواجذ, داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو, کبھی چھوڑنا نہیں. اور اگر اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ ضمانت دی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا. دعوے کی دلیل عمل سے فراہم کرنا ہوتا ہے. تو اس کتاب کے ساتھ اگر ہم جڑ جاتے ہیں, اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں, تو یہ کتاب امت کی وحدت کی ضمانت بھی ہے, آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن کا ذریعہ بھی ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہیں اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ مقدور بار کوشش کیا کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کا پیغام تمہارے نام کیا ہے. اور پھر کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے فہم کا نور نصیب نہیں ہے تو پھر بھی اس کی تلاوت نہ چھوڑنا. ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہی قلب کا تعلق قلب محمد سے پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ربط باطن کا ذریعہ ہے. اور اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کا بہترین ذریعہ جس سے محبت پیدا ہوگی وہ بھی قرآن مجید. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اس کی محبت طلب کی تو اس نے مجھے اتنی محبت سے نوازا کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا. تو میں نے بارگاہ ہستی میں عرض کی, مالک مجھے اپنی قربت سے نواز دیا جائے. تو آواز آئی کہ میری قربت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو. تو اس قرآن کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں گے تو ہم امت واحدہ بن جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط ہو جائے گا, پھر ہم ناقابل تصدیق ہو جائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب ربط کامل ہو جائے اور ہم امت واحدہ بن جاتے ہیں تو پھر سارا کفر بھی مل کر ہمارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. اب تو 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہیں. خیر سے اتنی تعداد ہے ہماری, اور اگر ہم امت واحدہ بن جائیں تو کیا عالم ہے. جب ہم صرف 313 تھے, آلات حرب و ضرب بھی ہمارے پاس نہیں تھے, 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں, اور وہ بھی ساری تلواریں سلامت نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی, کوئی زنگ آلود تھی, اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے.
یہ اللہ کے مجاہد پہ چلے تھے جنگ کرنے، اور پھر ان کی شان و شوکت، ان کی یگانگت، ان کا سے صدائے مسلسل آ رہی ہے. لفظ ہوئی صرف سیکھا بدل ہے. اب آواز آتی ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تمہاری پستی، زبوحالی، نکبت، رسوائی کا سبب قرآن سے دور ہو جانا ہے. تو اس کتاب سے اگر ہم جڑ جاتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، پستیوں سے اٹھا کر اوج سوریا کی بلندیوں تک پہنچا دے. یہ عروج اور بانک پن دینے والی کتاب. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ہوتے ہوئے، جس میں ہمارے درد کا درواں بھی تھا، ہمارے دکھوں کا چارہ بھی تھا، ہمارے مرض کا علاج بھی تھا، ہماری ضروریات کی کفالت بھی اس قرآن کے دامن میں تھی، ہم نے اس کو صرف کتاب ثواب سمجھ لیا، اور اس کتاب رحمت سے وابستہ اس ہدایت سے ہم نے انحراف کیا. اور آج اتنی بڑی روشنیوں کے ہوتے ہوئے ہم اندھیروں میں بھٹک گئے. تو بہت سالوں کے اندر سے جواب یہی آئے گا کہ آج کا دن ہمارا قرآن کے بغیر گزرا ہے. ہم نے اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید سے نہیں کیا. تو میں اور آپ اگر یہی رونا روتے رہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس سامان تو سب موجود ہے. ہماری پستی زبوحالی کو عروج اور بانکپن میں بدلنے کا نسخہ موجود ہے، اور وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، اور ہم نے اس کو کبھی اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. اور شکوہ گناہ ہے کہ جناب ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے. میاں اگر دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے تو اس کا سبب دیکھیے. غیروں نے جو کچھ کیا، سازشین نے جو سازشیں ہمارے خلاف کی، دشمن نے جو مقاومتیں، مخالفتیں، جو سرمایہ کاری کی، ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا، منڈو محراب میں تقسیم پیدا کی. یہ کہانی الگ سے ہی. لیکن صرف اتنا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ صرف آج کی تاریخ میں، اس پورے اجتماع میں، ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دن کا آغاز کیا قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا ہے، تو شاید اندر سے یہ جواب آئے، جناب تم قرآن مجید کی تلاوت پوچھتے ہو، ہم نے تو فجر کے سجدوں سے بھی محرومی پائی ہے. ہم تو آج صبح کا آغاز اللہ کے حضور سجدہ ریزی سے بھی نہیں کیا. تو پھر بتاؤ ہم کھڑے ہیں. پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. پھر تجھے اظہار کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ دور سے پہچانیں گے حضور کا غلام آ رہا ہے. میرے استاد یہی فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں. یہ دیکھو مطلب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانے کی نوبت نہ آئے. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کو، حضور کے غلام ہو. تمہارا رویہ، تمہارا طرز زندگی، تمہاری وضاحت، تمہارا لباس بتائے کہ حضور کا عاشق آ رہا ہے. لیکن جب تم کسی کے نیڑے ہو تو پھر بھی پتہ چلے حضور کا عاشق ہے. یہ نہیں ہے کہ دور دور سے تم عاشق رسول دکھائی دو، لیکن کسی سے رشتہ داری کرو تو پھر اسے پتہ چلے کہ یہ تو دکھنے میں عاشق رسول لگتا تھا، رشتہ داری کی تو پتہ چلا کچھ اور ہے. کوئی آپ سے کاروبار کر کے دیکھے، کوئی آپ کی ہمسائیگی میں گھر خرید کے دیکھے، کوئی آپ کے ساتھ سفر کر کے دیکھے، کوئی آپ کو ادھار دے کے دیکھے، تو پھر بھی اسے پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول ہے. تو تم دور سے بھی عاشق رسول دکھائی دو اور قریب آؤ تو پھر بھی پتہ چلے کہ حضور کا غلام ایسا ہوتا ہے. یہ بھی دور سے اچھے عاشق رسول، لیکن کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے، تو قریب ہو کے دیکھے تو کچھ اور نکلے. اس کے لہجے میں یوں تو فرق تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ چل گئے. تو یہ نہیں کہ دور دور سے ہم اچھے بھلے دکھائی دیں،
لیکن جب قریب ہوں تو پتہ چلے کہ یہ تو بڑا جو ہے وہ موذی شخص نکلا. تو میرا اور آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں خلوت میں جلوت میں جیسے بھی کوئی دیکھے، رشتہ داری کے روپ میں دیکھے، کاروبار کے روپ میں دیکھے، معاملات میں دیکھے، جس انداز حیات میں بھی ہمیں دیکھا جائے، پتہ چلے کہ حضور کے غلاموں کی یہی شان ہوا کرتی ہے. تو ہماری محبت، ہمارا پیار ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ضرور گزیر ہوگا. اس لیے ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی، ہمارے دین کا مکمل نصاب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس کسی ایک حرف کے تغیر و تبدل کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم کیا اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے؟ اور ہمارے آقا و مولا جن کی زندگی ہمارے لیے کامل، اکمل، خوبصورت اور مکمل نمونہ ہے، نمونہ کامل ہے، اس کو حسن ہے. کیا ان کے طریقہ حیات کو ہم اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ درد کا اظہار ہی کر رہے ہیں اور عمل ہمارا اس کی مطابقت میں نہیں ہے؟ آئیے میں اور آپ آج کی اس کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن کے بغیر نہیں جائے گا. ہم صبح اپنے بچوں کو بٹھا لیں گے، 5 بچے 6 بچے گھر کے 10 افراد دائرے میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کتنی رحمتیں اتریں گی. قرآن ہم دور کر، اور پھر ہم کہتے ہیں کسی نے کالا جادو کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں جی کوئی کسی کی نظر کھا گئی ہمیں، اور جناب کسی نے جو ہے وہ ہمارے اوپر تعویذ ڈال دی، ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی. برکت تو تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں ہوتا تو برکت کہاں سے آئے؟ رحمتوں کے قافلے کیسے ہوتے؟ پھر بھاگتے ہیں عاملوں کی طرف. اور ظاہر ہے عامل اگر کہے تجھے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے، وہ اگر یہ بتائے کہ جناب تم جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور تم روز میں کتنے جھوٹ بولتے ہو، تو رحمت کے فرشتے تو کوسوں دور ہو چکے ہیں، تمہارے گھر تو نحوستیں اترتی ہیں. اگر وہ یہ بتا دے تو اس کا کاروبار تو وہی ہو گیا، آگے تو کام نہیں چلے گا. وہ تو بتائے گا جناب تم وقت پہ آگے، ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تم اچھا ہو. پھر ہر اتوار کو اس کے ڈیرے پہ تمہیں حاضری دینی پڑتی. تم نے قرآن کو چھوڑا تو در بدر تمہیں رسوا ہونا پڑا. ایسے مکروہ لوگوں کے پاس جا کے تمہیں بیٹھنا پڑا کہ جو اچھی طرح کے انسان بھی نہیں ہے، مسلمان یا ولی ہونا تو دور کی بات ہے. یہ تمہیں نحوست ملی اس کتاب رحمت کو ترک کرنے. تو آئیے ہم عزم کریں کہ ہمارے گھر میں قرآن کا چراغاں ہو. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا، سنو یہ حدیث، نحال کرتے ہیں کہ تمہارے رب سے اگر کلام کرنے کو جی چاہے، رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے، تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ رب سے ہم کلام ہوں، یہ رب سے گفتگو کریں. حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا، سہل جنگل میں رہتے ہو نا، شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں تنہا کیسے دن اور راتی کاٹتے ہو؟ حضرت سہل فرمانے لگے، تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے. کہا تم نے غلط دیکھا، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ. تو کتنا اچھا ہوگا ہمارے گھر میں بھی رب سے گفتگو کا سلسلہ چلے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں درود کی مجلس سے سجی ہوں، کہیں قرآن کی مجلس سے سجی ہوں. ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. پھر رحمتیں ہی رحمتیں اتریں گی. پھر دشمن کے دل پر روب پیدا ہو جائے گا. من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالیٰ باربع خصال. اور میں جو میری سنت پہ عمل کرے، اللہ اس کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے. پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، برے لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت پیدا کر دیتا ہے. والسعۃ فی الرزق، اور رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے، معیشت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. والسقۃ فی الدین، اور دین کے اندر ثقافت، مضبوطی پیدا کر دیتا ہے. دین پھر کوئی ایک عضو معطل نہیں ہوتا. ضرورت پڑی تو دین لے آئے، ضرورت پڑی تو دین کو چھوڑ دیا. مرد ہوئی تو ٹھیک ہے، ایک چیز پہ عمل کیا. کفن بھی چٹے رنگ کا ہی ہونا چاہیے، کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مستحب یہ ہے.
اس وقت استحباب پہ بھی عمل کیا، اور جب شادی آئی تو سوائے ایک نکاح کے سب اپنی خواہشات اور سب اپنی آرزویں، جہاں چاہا دین کو آ کے لے لیا اور جہاں چاہا دین کو ترک کر دیا۔ دین نہ ہوا، موم کی ناک ہوئی، خواہشات کے اسیر بن کے رہ گئے۔ لیکن اگر حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کا مزاج پیدا ہو، آخری چیز جو بہت بڑی چیز ہے وہ سطح فی الدین، تمہیں دین بھلا لگنے لگے گا، دین کی ثقافت تمہاری روحوں میں جذب ہو جائے گی۔ وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کر دو پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں رکھ دیں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حضور کے ساتھ ربط باطن کو مضبوط کر دیا جائے، ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر دیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل دے۔ وآخر دعوانا ان تو یہ تھا جی اسٹیج، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔